بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کھانا عورتیں پکاتی ہیں، نام مرد کا ہوتا ہے۔ کہاں کھایا؟ ڈاکٹر زبیر صاحب کے یہاں کھایا۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کے یہاں کھانا بہت اچھا بنتا ہے۔ اچھا، تو جو اچھا بناتا ہے اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں، کون کھانا بناتا ہے؟ تذکرہ تو انہی کا ہونا چاہیے۔ گھنٹوں کچن میں رہ کر عورتیں کھانا بناتی ہیں اور مرد منٹوں میں کھا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور تعریف بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہر چیز اچھی تھی۔ جتنے قسم کے پاپڑ تھے وہ بھی اچھے تھے۔ پنیر میری بہت پسند کی چیز، پہلے وہ آئی تو میں بہت خوش ہو گیا۔ جواری کی روٹی آئی اور جی خوش ہو گیا۔ اب جب کھچڑی آئی تو میں تو کھچڑی کی فرمائش کیا تھا، اور مجھے گلے ہوئے چاول پسند ہے۔ کڑے چاول، سخت چاول میں نہیں کھاتا، نرم کھاتا ہوں۔ تو اس کو دیکھا تو اور جی خوش ہو گیا۔ پھر ساتھ میں دال کی طرف نظر بھی نہیں کیا تھا، جیسے دال دیکھا تو میں نے کہا دال بھی ضرور کھاؤں گا، اور سب کھایا۔ اور رات کے 12 بجے تو میں کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں، 10 بجا کہ مجھے دودھ پینا ہے اور سو جانا ہے، لیکن خوب اچھی طرح کھایا، جسے کہتے ہیں بمبئی کی زبان میں دبا کر کھانا۔ وہ اس طرح سے کھایا اور ایک مسئلہ یاد کیا کہ کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر میزبان خوش ہو جائے تو زیادہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا کھانا جس میں یہ نیت شامل ہوتی ہے، اس کھانے سے اہل روحانیت کی روحانیت بڑھ جاتی ہے، اور میرے جیسوں کے اندر بھی کچھ روحانیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس نیت سے کھایا۔ اللہ تمہیں بہت جزائے خیر دے۔ سارے گھر والوں نے مل کر بنایا، بہت جلدی بنایا اور ڈھیر سارا بنایا، اس لیے ڈھیر ساری دعاؤں میں دعا ایک دیتا ہوں، ڈھیر ساری نہیں، ایک ہی دعا دیتا ہوں خالی، کہ میں نے اب تک جتنی دعا مانگا یا آئندہ مانگوں سب اللہ آپ لوگ کے حق میں قبول فرما لے۔ اب اس کو ایک دعا کہیں گے یا بہت ساری کہیں گے تو آپ لوگ سمجھے پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ عورتیں کام تو کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، عورتوں کا کام ہی خدمت کرنا ہے۔ اس میں یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ میں خدمت اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ مجھے مل جائیے۔ کیا نیت کر لیں؟ وہ کام ہی خدمت کا دن بھر ان کا، لیکن ساتھ میں نیت کر لیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت۔ تو یہ تو بڑا سودا ہو رہا ہے عورتوں کا، کہ یہ نیت کر لیں کہ خدمت سے خدا ملے گا، اللہ آپ مجھے ملیں گے اس لیے میں کرتی ہوں خدمت، تو ثواب بھی مل جائے، اللہ بھی مل جائے، اور کھانے میں لذت بھی بڑھ جائے۔ تو یہ باتیں سب ایسی نہیں کہنی چاہیے، لیکن ایک کہتا ہوں، سننے سے شاید نفع ہو جائے۔ الحمدللہ میرے گھر پر اللہ ہی کی مہربانی سے الحمدللہ 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 رب العالمین، میری اہلیہ کے ہاتھ کا پکایا ہوا میرے گھر کے فیملی کے علاوہ تقریباً 10 آدمی روز کھاتے تھے اوسط میں۔ کتنے؟ یہ روز کا اوسط تھا، میں کم بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں۔ حج کے سفر میں 18 آدمی 19 آدمی کچھ تھے، اور میں میرے شیخ کے ساتھ حج میں تھا۔ اس میں 2 عورتیں تھیں، باقی سب مرد تھے۔ ان عورتوں میں ایک میری اہلیہ تھی، ایک کوئی اور حاجی صاحب۔ ان کی عمر تقریباً میری اہلیہ سے 5-7 سال بڑے رہے ہوں گے، کیونکہ شوہر ویسے ہی تھے، تو میں نے اندازہ لگایا۔ میری اہلیہ نے کہہ دیا کہ حجن آپ طواف کیجئے، عمرے کیجئے، حرم میں رہیے، کھانے کو وقت یہاں رہیے، کھانا 20 آدمی کا انشاءاللہ میں اکیلے بنا لوں گی۔ صبح کا ناشتہ 20 آدمی کا، دوپہر کا کھانا 20 آدمی کا، رات کا کھانا 20 آدمی کا۔ ایک دن میں کتنا کھانا ہوا؟ 60 آدمی۔ اور مسکراتے ہوئے بناتی تھی، کہتی تھی کہ نہیں مجھے تو میرے وقت میں بڑی برکت ہے، اور میں نے کبھی ظلم کر کے کھانا نہیں بنوایا کہ تم کھانا بنایا کرو، بلکہ انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہے کہ میرے گھر مہمان آتے ہیں تو 5 کا مہمان کا کھانا تو ویسے ہی میں زیادہ بناتی ہوں، برکت ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو لگا کہ یہاں تو مہمان بہت آتے ہیں، تو 10-15 مہمانوں کا کھانا ہو جاتا تھا۔ ایک دن صبح ناشتے میں میرے پاس بہت سارے مہمان آ گئے، تو کھانا تھا کئی قسم کا تھا، صبح کے ناشتے میں جو ہوتا ہے۔ سب نے ایک سبزی کی بہت تعریف کیا، اور میں نے بھی کھایا، واقعی اس سبزی میں کیا ہے آج، سب تعریف کر رہے ہیں۔
میں نے جا کر اہلیہ سے پوچھا کچن میں کہ آخر یہ سبزی تو بہت دفعہ بنی، آج اس میں اتنی لذت کیوں ہو گئی؟ ہمیشہ لذیذ ہی رہتی ہے لیکن آج اتنی لذت کیوں ہو گئی؟ اہلیہ نے کہا کہ میں نے اس کو جب چولہے پہ چڑھانا چاہا تو اس سے پہلے نیت کر لیا کہ اس ڈش کے بنانے میں کوئی بات نہیں کروں گی سوائے درود پاک پڑھنے کے۔ میں نے بات نہیں کیا کچھ، پورے کھانا پکانے درود پاک ہی پڑھتی رہی۔ یہ اس کی برکت ہے، اس کی لذت ہے۔ اس لیے ایک نیت تو ایک کر لیا جائے، خدمت کریں اللہ کے لیے تاکہ مجھے اللہ مل جائے، اور جتنی ضروری باتیں ہیں وہ کی جائیں، باقی جتنا وقت درود پاک پڑھنے میں لگ سکتا ہو اتنا درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے، بہت مہربانی، اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر صبح شام کی تسبیح میں تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار پڑھا جاتا ہے تو عورتیں پوچھتی رہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسا کام رہتا ہے کہ ہم تسبیح لے کے پڑھ نہیں پاتے، تو ہم نے کہا گھڑی دیکھ لیا کرو، کئی گھنٹے کام کرتی ہو، لیکن طے کر لو کہ 10 منٹ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، 10 منٹ درود پاک پڑھیں گے، 10 منٹ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں گے۔ تسبیح لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے کس نے کتنا پڑھا۔ اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے گھر والے ایک دوسرے کو یاد دلا دیں کہ شب جمعہ شروع ہو گئی ہے، اور کم از کم 1000 درود تو جمعہ کے دن پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ رحمتیں اترتی ہیں نا، یہ رحمتیں اترتی ہیں تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ آپس کی محبت اسی رحمت کا نتیجہ ہے، وہ جو رحمت اتر رہی ہے نا اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ گھر ہے، لوگ رہیں گے، کچھ نہ کچھ غلطیاں کمیاں سب کریں گے، ایسا نہیں، انسان ہے۔ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں۔ کوئی غلطی ایسی ہو کہ نفس کہے بار بار ایسا کرتی ہیں یا بار بار ایسا کرتے ہیں، تو بیٹھ کر مشورہ کر لیا جائے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ہم بیٹھ کے مشورہ کر لیں کہ آپ جو ایسا کرتی ہیں یا آپ جو ایسا کرتے ہیں یہ غیر شرعی بات ہے، اس سے گھر میں توڑ پیدا ہوگا۔ ہم لوگ معاملہ صاف کر لیں، اگر میری غلطی ہے تو میں توبہ کر لوں، آپ کی غلطی ہے تو آپ توبہ کر لیں۔ جس گھر میں یہ دستور بن گیا اس میں بس پوچھو نہیں کتنی رحمت ہے تو کتنا پیار ہے۔ اس کا اثر صرف بڑوں پہ نہیں پڑتا، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پڑتا ہے۔ لڑکا وہ نقل اتارتا ہے جو ابا کو دیکھتا ہے، لڑکی وہ نقل اتارتی ہے جو اماں کو کرتے دیکھتی ہے۔ اگر ابا نے ماں کی غلطی یعنی اپنی بیوی کی غلطی کو نظر انداز کیا اور پیار بھرے انداز میں سمجھایا تو کچھ دن کے بعد بچہ سمجھے گا کہ بیوی سے ایسے بات کی جاتی ہے، اور بیوی نے شوہر کو پلٹ کے جواب نہیں دیا، اس نے بھی پیار سے بات کیا، غصہ پی گئی، تو یہ بچی جس کی تربیت ہوگی وہ اسی انداز میں رہے گی کہ امی ہمارے ابو سے ایسے بات کرتی تھیں یا شوہر سے ایسے بات کی جاتی، تو اس پیار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچی کا گھر بھی پیار بھرا ہوگا، اور اپنی بچی سے گھر کا سارا کام کاج کرایا جائے۔ محبت کی یہی بات ہے، تاکہ جتنا ہنر ماں کو ہے اتنا وہ سیکھ جائے، پھر اپنی عقل کے اعتبار سے اس سے اچھی آگے بڑھ جائے، اور اپنے بچوں کو باپ دوست بنا کر رکھے۔ کہیں جا رہا ہے، چلو بیٹا ساتھ میں جائیں گے۔ کوئی غلطی کیا، ایسا کرو ویسا کرو، بالکل نہیں بیٹا، دیکھو ایسا نہیں کرتے، شیطان نے بھلا دیا تم کو، اس وقت ایسے کرتے۔ دوست جیسے رہیں گے تو بچہ دوسرا دوست نہیں تلاش کرے گا۔ باہر کی دوستی آج کے حالات میں تو پورے گھر نے پوری زندگی کو اجاڑ رہی ہے، اس لیے باہر کی دوستی اس وقت ختم ہوگی جب باپ جہاں تک ہو سکے اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھے اور پیار بھرا انداز ہو، پیار بھرا انداز۔ میرا پوتا ہے 4-4.5 سال کا، مجھ سے کہے گا ارے یار دادا ابا، کیا بولتا ہے، آپ میرے لیے بھی تو جوتا لا دیجئے۔ اچھا بیٹا لا دیں گے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، دادا ابا وہ میرے لیے بھی لائیے گا، جیکٹ میرے لیے بھی لائیے گا۔ اچھی بات ہے، تمہارے لیے بھی لے لیں گے۔ اس طرح سے بچے جب دوست کے انداز میں رہیں گے، جب سمجھیں گے، ان کو محبت بڑھتی چلی جائے گی، نفرت نہیں، غصے سے نفرت بڑھے گی، دوری بڑھے گی، اور محبت کی باتوں سے قربت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، پھر اور قریب آئیں گے۔ ورنہ آج باپ کو دیکھ کر بیٹا گھر سے باہر نکل جاتا ہے،
اور باپ گھر میں آتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا یہ کرنے کی چیز ہے؟ نہیں، بات محبت سے کی جائے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری گندگی خرابی کو جانتے ہوئے بھی محبت کرتے ہیں، اسی محبت کے نتیجے ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور ہمارے لیے دنیا بنایا ہے۔ اور معمولی غلطیوں پر اگر بچوں کو ڈانٹا جائے تو بچے دور ہو جائیں گے، اس لیے ان کے ساتھ پیار بھرے انداز میں رہا جائے، اور ماں اس کی فکر کرے کہ اپنی بچی کو کتنا ہنر سکھا سکتی ہے، باپ اس کی فکر کرے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچا کر اپنے ساتھ رہ کر چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا رہے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ایک ساتھ تقریر کرنے سے اثر نہیں ہوتا جو روز کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا ہے۔ 2 جملے بول دیے، بیٹا ایسا نہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ باعمل بنا دے۔ کرسی لگا کے کہ ابھی پیچھے کرسیاں لگے گی، پہلے ہی سے آگے بیٹھ جائے تاکہ بیان میں آگے بیٹھیں۔ ہم نے کہا آج بیان کرنا ہی نہیں ہے مجھے، لیکن یہاں کہے بغیر کچھ طبیعت ایسی چلنے لگی کہ جی چاہا کہ ضرور کچھ بیان کر دوں۔ اللہ آپ لوگ کو بہت جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو خدمت کی توفیق دیا، اور مجھ پر آپ لوگوں کا احسان ہوا کہ آپ نے ہمیں اچھا کھلایا پلایا۔ شکر گزار بندہ بننا چاہیے، چاہے چھوٹا سا احسان ہو چاہے بڑا سا احسان ہو۔ اللہ احسان کے سوا کچھ نہیں کرتا، بندہ تھوڑا سا بھی احسان کر دے تو اس کا شکر ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اپنے شکر گزار بندوں میں نام لکھ لیتا ہے، اور جب اس نام لکھ لیتا ہے تو جلدی سے اچھا نام لکھ کر پھر کاٹ کے غلط شعبے میں نہیں ڈالتا وہ، یہ اچھائی ہمیشہ کے لیے کام آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔